السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ ناظرین، جو دنیا بھر کے اندر جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اس حوالے سے بہت اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، اور وہ اپنے روابط کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ان کے لحاظ سے بہت باخبر گردانا جاتا ہے۔ ہم اپنی جو روزمرہ کی جو ہماری ایک لائف ہے، ایک نیوز مین کے طور پر ہم بھی اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی خبریں جو بریکنگ نیوز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں کاروباری حلقوں سے ملتی ہیں۔ وہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے باخبر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اربوں روپے کے، کھربوں روپے کے سٹیکس ہوتے ہیں، اور وہ ان کا سرمایہ جس طرح سے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر چل رہا ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اب ریاستوں کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر وہ شریک سمجھے جاتے ہیں۔ اور آپ اگر امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں پر تو دیکھیں، وہاں پر تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ وہاں پر جو بھی صدر آتا ہے وہ کسی نہ کسی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، جو اسلحہ ساز کمپنی خاص طور پر وہاں پر جن کا کاروبار ہے بہت زیادہ، وہ ان کے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے، انہیں کاروبار چلانے کے لیے ان کے لیے وہ پالیسیز جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ، امیر لوگ، متمول لوگ جو ہیں وہ ان پالیسیز پہ، سپر پاورز کی پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج جو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو کاروباری طبقہ ہے یہ بہت باخبر طبقہ ہے، اور ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے ایک بڑے بزنس ٹائکون نے بریک کی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کی، ون اینڈ اونلی پاکستان کے میاں منشا جو بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، وہ کھربوں روپے کی ان کی بزنس امپائر ہے، اور ایک وقت میں تو یہ تھا کہ وہ پاکستان کے نمبر 1 امیر ترین شخص تھے، اور دنیا کے جو بڑے جو بزنس مین ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ میاں منشا جو ہے وہ ان کا مختلف ادوار کے اندر ان کا بھی رول بہت زیادہ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں خاص طور پر ان کا بہت زیادہ ان کے ساتھ جو تھا وہ قربت تھی، اور وہ کہا جاتا تھا کہ بہت سی پالیسیز، معاشی پالیسیز جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے تھے۔ میاں منشا نے لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر وہ انوائٹڈ تھے، اور وہاں پر انہوں نے کاروبار کے اوپر اور کاروباری مواقع کے اوپر کہ کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے ہونے چاہیے، پاکستان کے معاشی بحران کا حل کیا ہے، یہ ساری باتیں جو تھیں یہ وہاں پر ڈسکس ہو رہی تھی، اور اس کے اندر میاں منشا صاحب نے یہ بات بڑی کھل کر کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ، اس کی کنجی جو ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، اور انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بیک اینڈ پہ بات چل رہی ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑی خبر یہ دے دی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ کامیابی سے یہ گفتگو ہوتی رہی، تو ممکن ہے کہ آئندہ کوئی 1 آدھ مہینے کے اندر مودی پاکستان کا دورہ کریں۔ یعنی اتنی بڑی بات کہہ دی۔ میاں منشا صاحب نے کیا کہا ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آپ انہی کی زبانی سنیے، یہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ There are no permanent enemies, I am trying to say, which brings me to the point that we need to resolve things with India. ہماری 1965 تک 50-60% of our trade was India. There are no permanent enemies. I know کہ ابھی بھی بیک اینڈ پر ہماری بات چیت چل رہی ہے انڈیا سے۔ In a month, Modi will come here if we can get our act together. یہ بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے، and I know this. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں we need peace, we need to have, ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں ان کو دینے والی۔ I have dealt with the Indians also کچھ سال پہلے، تو ان کے کامرس منسٹر کے زمانے میں ہمارے سے ڈسکشن کرتا تو there were times when there were tears in his eyes، مجھے واٹس ایپ دکھاتا تھا کہ میں یہ سونیا گاندھی کو بھیج رہا ہوں۔ So there are no permanent enemies، اور ہمیں اب یہ چیزوں کو، اتنی غربت ہے، ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ They have some advantages and we have some advantages. اگر ایران کی گیس آ رہی ہے یا ترکمانستان کی آ رہی ہے تو جانے دیں یہاں سے انڈیا، لیٹس کریٹ اے لنکیج۔ اس وقت
یورپ میں ساری گیس جو ہے جو رشیا سے آ رہی ہے وہ ساری آئدر جس کو تھرو یوکرین جو آج کل پرابلم بنا ہوا یا ٹرکی. سو دیز آر دی کنیکٹیوٹیز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بنا کے اس کو آگے چلائیں کہ یہ چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ میاں منشا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے. انہوں نے کہا بیک اینڈ پہ بات چل رہی ہے. یہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے درمیان جو ایک ہسٹری ہے اس میں مختلف ادوار کے اندر یہ بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی. پرویز مشرف دور میں بہت ہی تیز تھی, ضیاء دور میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہی, اور جو پاکستان کے خاص طور پر جو ڈیموکریٹک جو تھے ادوار تھے ان کے اندر یہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہی. البتہ میاں نواز شریف کے دور میں وہ خاصے ایکٹیو تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات جو ہیں انہیں بحال کرنے کے لیے. لیکن ضیاء الحق کے دور میں بہت جو تھی یہ ڈپلومیسی بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی. ضیاء الحق خود انڈیا گئے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے, اور اس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ تھے, سرحدوں پر فوجیں لگی تھیں اور جنگ کا خطرہ تھا. پھر ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے انڈیا گئے اور پھر اس دوران بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی. کئی شخصیات جو تھیں وہ مختلف ادوار کے اندر بیک چینل ڈپلومیسی چلاتی رہی. تو یہ ایک بڑا مؤثر اور ایفیکٹو ہوتا ہے یہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان جن میں کوئی دشمنی ہو یا کشیدگی ہو ان کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے کا. تو میاں منشا یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مسائل کا, پاکستان کے معاشی مسائل کا سب سے بڑا حل ہی یہ ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں ایک اور بھی بات کہی جسے میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کروں گا, اور بڑی کلیئرٹی ان کے دماغ کے اندر. ان سے سوال پوچھا گیا کہ بنگلہ دیش کی ترقی, انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی ترقی سیدھی سی بات ہے, 1 لاکھ فوج ہے ان کی, بس اتنی بات کی انہوں نے کہ وہ 1 لاکھ فوج ہے. اور اس بات کا جو ان کہا حصہ تھا جو انہوں نے بات نہیں کہی وہ یہ کہ ان کی 1 لاکھ فوج ہے, ہماری 8 لاکھ فوج ہے. دیکھیں نا, انہوں نے اپنی پاپولیشن جو ہے وہ جب بنگلہ دیش بنا تو وہ پاکستان سے, مغربی پاکستان سے پاپولیشن زیادہ تھی. آج انہوں نے اپنی پاپولیشن کنٹرول کر کے کم کر لی ہے, اور ان کی فوج جو تھی انہوں نے اپنے بارڈر ڈسپیوٹ کوئی نہیں رکھے, اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کا دفاع کے اوپر اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوتا اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بنیادی نوعیت کی ہے کسی بھی ملک کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور اس کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے. ٹریڈ جو ہے, ٹریڈ سے بڑا کوئی نہیں ہے, راستہ نہیں ہے معیشت کو بحال کرنے کا. آج بھی ہماری حکومت جو ہے جو وہ سب سے زیادہ زور لگا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. تو ہر حکومت کا یہی زور ہوتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم سے کم کیا جائے تاکہ یہ معیشت جو ہے یہ پھلے پھولے. اچھا, ایک اور بات جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے یا ٹریڈ کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو پھر یہاں کی مارکیٹ گریب کر جائے گا, انڈیا گریب کر جائے گا کہ وہ سارے کے سارے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا کا ہی مال جو ہے وہ یہاں پر بکے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ریجن جو ہے یہ پیسفل ہوگا, اگر یہ ریجن پیسفل ہوتا ہے تو یہ تقریباً 1.5 ارب انسانوں کی ایک مارکیٹ ہے جو بہت سی دنیا کی ایسی جو کمپنیاں ہیں, سرمایہ دار ہیں جو یہاں پر اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں, اس لیے یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جب آپ یہاں پر امن لے آئیں, جو ہمارے اس وقت پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان, ان کا بھی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کے اندر ایک کشمیر کا ایک ایشو ایسا آ جاتا ہے جہاں پر انڈیا کی طرف سے بھی ایک بہت ہارڈ لائن لی جاتی ہے اور وہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. اگر انڈیا بھی اپنی تعلقات کو, اپنی جو پالیسی ہے اس کے اندر نرمی لائے اور اگر یہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور وہ 1.25 ارب لوگوں کا جو ہے وہ ایک ملک ہے, بلکہ یہ پھر مل کر ایک تقریباً 1.5 ارب انسانوں کی ایک مارکیٹ بنتی ہے جس کی طرف پوری دنیا کا جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ یہاں پر اس کا رجحان ہوگا اور یہاں پر نئے کاروبار کے مواقع کھڑے ہوں گے. یہاں پر ایک ایسی ریل پیل آئے گی بزنس کی, کاروبار کی, روپے پیسے کی, جو صحیح معنوں میں جو یہ اکانومسٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں اور سرمایہ دار بھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ علاقائی جو امن ہے یہ یہاں کے لوگوں کی نہ صرف پاکستان کے بلکہ انڈیا کے پورے ریجن کے 1.5 سے 2 ارب لوگوں کی جو ان کی معیشت ہے, ان کی زندگی ہے, ان کے لیے بہت ہی بنیادی اہمیت کا عمل ہے, بہت ہی ضروری ہے یہاں پر امن.
تو کچھ بعید نہیں ہے اگر UAE اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتا ہے، اگر ترکی اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر کر سکتا ہے، اگر دوسرے عرب ممالک جو ہیں قطر بحرین جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں، سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو میاں منشا نے بالکل ٹھیک کہا کہ کبھی بھی ملکوں کے اندر جو ہے کبھی بھی ایک جو دشمن جو ہے وہ کبھی پرماننٹ دشمن کوئی نہیں ہوتا. پرماننٹ آپ کا دوست اگر کوئی نہیں ہوتا تو پرماننٹ دشمن بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ مفادات کا کھیل ہے اور اس میں ملکوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو یہ سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہمیں اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے بہتری کے لیے کس طرف جانا چاہیے. تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے میں سمجھتا ہوں جو میاں منشا نے دی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور اگر یہ بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی تو آئندہ 1 ماہ کے دوران نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم پاکستان آ سکتے ہیں. بریکنگ نیوز ہے، یہ بڑی خبر ہے کہ نریندر مودی پاکستان اگر آتے ہیں تو پھر ہاں آپ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوگا اس ریجن کی سیاست کے اندر. اس ساری ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھتے ہیں. آئندہ ولاگ پہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.